یہ پہنچ گیا کربلا. عمر سعد نے اپنے 4000 میں سے آدمیوں کو اور دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود تھے جو کربلا آ چکے تھے ان کے ساتھ بھی، ان میں سے سب سے کہا کہ جاؤ ذرا امام حسین کو جا کر پوچھ کے تو آؤ فرزند رسول کو کہ آپ آئے یہاں تک کیوں آئے، کیوں آئے یہاں تک. جس کو کہتا تھا وہ کہتا تھا میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے. کہ کیوں شرم آ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے بھی امام حسین کو دعوت دی تھی. میں نے امام حسین کو دعوت دی تھی، لہذا میں کیا جا کے پوچھوں گا. آخر میں ایک شقی تھا، اس شقی نے کہا میں نے حسین کو دعوت نہیں دی ہے، اگر تو چاہے تو میں یہ پیغام تیرا پہنچا دوں. تو کہ ٹھیک ہے میں تو جا کے پہنچا دے. امام حسین خیمے کے دروازے پر تشریف فرما تھے. ابو ثمامہ سیداوی ان کے ساتھ کھڑے تھے. ابو ثمامہ سیداوی اس شقی کو پہچان گئے، کہا کہ ابن رسول اللہ خدا خیر کرے، خدا آپ کی جان محفوظ رکھے، یہ شقی بڑا ملعون ہے، یہ جو ہے آپ کے نزدیک آنے اسے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ آدمی خون ریز ہے، یہ بالکل صفاک آدمی ہے. امام نے کہا تیری مرضی ہے، جو تو مناسب سمجھے کر. ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھے اور آگے جا کر اس صفاق کا نام لے کر کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں میسنجر ہوں، میں عمر سعد کا میسج لے کر آیا ہوں امام حسین کے لیے، تو میں وہ میسج دینا چاہتا ہوں. ابو ثمامہ سیداوی نے کہا میں تجھے جانے کی اجازت دوں، ون کنڈیشن، کہ تیری جو ہلٹ ہے نا، تلوار کی ہلٹ کے اوپر میرا ہاتھ ہو. یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی گن رکھے ہوئے ہے تو اس کی گن پر میرا ہاتھ ہو، میرا قبضہ ہو. اس شخص نے کہا نہیں، یہ تو میں تجھے وہ میری تلوار پہ ہاتھ رکھنے نہیں دوں گا، یہ تو میری شجاعت کے خلاف ہے. تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا پھر تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یا تو میسج مجھے دے دے، میں پہنچا دوں گا. بہت بات چیت ہوئی. آخر اس نے میسج دیا اور ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین علیہ السلام کو، اب وہ واپس چلا گیا. یا معذرت چاہتا ہوں، اس نے میسج نہیں دیا، یہاں پر ابو ثمامہ سیداوی کے ساتھ اس کی گڑبڑ ہو گئی، وہ واپس چلا گیا. پھر ایک اور آدمی کو عمر سعد نے بھیجا، اور وہ آدمی جو تھا وہ ایک قبیلے سے تھا، ربیع قبیلے سے. اب میں اس لیے قبائل کا نام نہیں لیتا ہوں کہ کہیں ناموں میں کنفیوژن نہ ہو جائے. ربیع قبیلے کا آدمی تھا جس کو حبیب بن مظاہر جانتے تھے. حبیب بن مظاہر نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ جو آ رہا ہے اس کو میں جانتا ہوں برابر. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آقا حسین کو میسج دینے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، کیا میسج ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میسج یہ ہے کہ عمر سعد آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے آپ یہاں تک آئے کیوں؟ تو امام حسین نے کہا کہ اس لیے کہ تمہاری قوم نے ہمیں دعوت دی ہے، اس وجہ سے ہم آئے ہیں. اور اگر تم نہ چاہو اور اگر تمہاری قوم اگر پھر گئی اپنے وعدے سے تو ہم واپس چلے جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ ربیع کو حبیب بن مظاہر نے کہا کہ ربیع تجھ پر لعنت ہو، تو نیک آدمی تھا، تو قاری قرآن ہے، تو پڑھنے والا ہے، تو متقی، اتنا تیرا تقوی، اتنی تیری عبادت، اور تو حسین بن علی کا قتل میں دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے. اس نے کہا حبیب میں اس بات کو تیری سوچوں گا، مگر میں پہلے میسنجر ہوں، میں میسج پہنچا دیا. وہاں پر اس نے میسج پہنچایا عمر سعد کو. عمر سعد نے فوراً قلم لیا اور کاغذ لکھا، خط لکھا ابن زیاد کو. یا ابن زیاد، جو فتنہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. امام حسین کو لوگوں نے بلایا تھا اور امام حسین نے کہا ہے کہ اگر تم نہ چاہو تو ہم واپس چلے جاتے. تو اب تو مجھے ڈیسیشن بتا دے. امام حسین تو چلے جانا چاہتے، بلایا گیا تھا اس لیے آئے تھے.
ابن زیاد کو جب یہ خط ملا ہے تو ابن زیاد نے کہا کہ عمر سعد کو ہم نے بھیجا تو تھا قتل حسین پر، مگر یہ اب بہانے بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر اب ہم اسے جان چھڑانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ خط میں لکھا اس نے کہ ٹھیک ہے، اگر حسین ابن علی کو لوگوں نے بلایا ہے تو حسین ابن علی سے کہہ دے کہ وہ یزید کے نام پر تیرے ہاتھوں پر بیعت کر لے۔ اگر وہ اور ان کے ساتھی بیعت کرنے پر تیار ہیں تو پھر ہمیں لکھنا، تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد کا کیا کریں۔ عمر سعد کو جب یہ لیٹر ملا نا تو عمر سعد سمجھ گیا کہ امام حسین بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نے یہ میسج، عمر سعد نے امام حسین کو یہ میسج پہنچایا نہیں۔ ادھر ابن زیاد نے یہ لیٹر کا جواب بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوفے کی مسجد کے اوپر پلپٹ میں چلا گیا، کوفے کی مسجد میں، اور ممبر پر اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کوفے والوں، یزید نے بہت سارا انعام رکھا ہے تمہارے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کے دشمن کو شکست دو۔ اور ابھی کربلا میں امام حسین آئے ہوئے ہیں جو یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لہذا تم لوگ اٹھو اور امام حسین کو جا کر شہید کرو اور انعام اپنا لے کے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اتر گیا۔ جاسوسوں نے فوراً ہی کوفے والوں میں سے لوگوں کی بھرتی کرنا شروع کر دی ملٹری میں۔ لوگ اپنا چہرہ چھپا چھپا کے آتے تھے اور ملٹری میں اپنا نام درج کراتے تھے، اور نئی نئی تلوار ان کو ملتی تھی۔ وہ تلواریں تو ان کے پاس تھی اسٹاک میں، مگر وہ پوچھنے آتے تھے کہ کتنا انعام ملے گا، تو انہیں کہا جاتا تھا سونے کے سکے کی ایک تھیلی۔ کیا؟ سونے کے سکے کی ایک تھیلی۔ اس زمانے میں جو کرنسی تھی نا وہ پیور گولڈ کرنسی تھی، پیور گولڈ کوائنس تھا۔ تو اگر سکے کی تھیلی ہوتی تھی تو اتنی چھوٹی سکے کی تھیلی تو ہوتی تھی، مگر یہ پیور گولڈ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک درہم کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی تھی، آج کے زمانے کی درہم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک درہم ایک خاندان کے لیے ایک ہفتے کے خرچے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو ایک سکے کی تھیلی کا مطلب ان کے پاس جو ہے کئی مہینوں کے خرچے ان کے جو ہے ٹل جاتے تھے ایک سکے کی تھیلی۔ چنانچہ کوفہ جب ابن زیاد آیا تھا تو یہ صرف 3 سکے کی تھیلیاں لے کر آیا تھا۔ کتنی؟ 3، زیادہ نہیں۔ کتنی لایا تھا؟ 3۔ اور اس کو پوری ملٹری کو بھیجنا تھا کہاں؟ امام حسین کے خلاف۔ ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو، یہ کہاں تک بات جا رہی ہے۔ 3 سکے کی تھیلیاں لے کر آیا تھا۔ اب جو بھی جاسوس آتا تھا، جو بھی نام اپنا ثبت کروانے آتا تھا ملٹری میں، اسے کہتے تھے ہاں چہرہ کھولو، چہرہ کھولتا تھا، تیرا نام کیا ہے، تیری فیملی سرنیم وغیرہ، ہاں ٹھیک ہے، اچھا یہ لو سکے کی ایک تھیلی تیری، تیار ہو جا کربلا کے لیے۔ وہ سکے کی تھیلی ذرا لے کے ذرا سا آگے جاتا تھا، وہ کہتا تھا ذرا بلاؤ واپس اس کو۔ اچھا سنو، ایک کام کرو، ابھی ہمارے پاس تھوڑے پیسے کم ہیں، شام سے بہت سارے سکے آ رہے ہیں، بہت سارے کوئنز آ رہے ہیں، بہت سارا مال آ رہا ہے، یزید بھیج رہا ہے، تم یہ سکے کی تھیلی حکومت کو قرضے میں دو، گورنمنٹ کو قرضے میں دو، یہ تمہاری ہے سکے کی تھیلی، مگر یو لون اٹ ٹو دا گورنمنٹ، اور اس ایک سکے کی تھیلی کے بدلے تمہیں ریٹرن میں 2 سکے کی تھیلی ملے گی۔ ادھار میں آپ دے 2 سکے کی تھیلی، اور واپسی میں جب قتل حسین کر کے آؤ تو 2 سکے کی تھیلی لے جانا۔ لوگ ادھار پر 3 بیگز کے ذریعے سے 30,000 کتنے جمع ہوئے؟ 30,000
اگینسٹ امام حسین علیہ السلام. 2 سکے کی تھیلیوں کی لالچ میں 2 سکے کی تھیلی سنا. اور وہ بھی کسی کو ملا نہیں، بعد میں کسی کو نہیں ملا. قتل امام حسین کے بعد جو واپس آئے انہوں نے جب ڈیمانڈ کیا، کہا کہ کیسی ڈیمانڈ، کیا بات کیا کر رہے ہو تم لوگ، بات کیا کر رہے ہو، کس میں دم ہے کہ اب یہ وہ. اب امام حسین کو اس نے شہید کر دیا تھا تو کسی میں اور دم ہی نہ تھا کہ اگر فرزند رسول کو یہ آدمی قتل کر سکتا ہے تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جو بھی ذرا سا کھڑا ہوا اس کے گردن اڑوا دی. تو اب ظاہر ہے وہ دہشت کسی کو نہ ملا. مگر آپ یہ سوچئے کہ لوگ فری میں گئے تھے قتل حسین کے لیے، جہنم خریدنے فری میں گئے تھے، ادھار کی لالچ میں گئے تھے. سنا آپ نے میرے عزیز دوستو، توجہ کر رہے ہیں. یہ 30,000 کل جو ہے کربلا کے اندر 30,000 فورسز جمع ہو جائے گی امام حسین کے خلاف. اور 30,000 جب فورسز کمپلیٹ ہوئی ہے نا امام حسین کے خلاف، تو ابن زیاد نے لیٹر بھیجا کہ عمر سعد اب تو کوئی بھی بہانہ تیرا نہیں چلے گا قتل حسین پر، یا تو بیعت لے لے یا حسین ابن علی کو شہید کر. توجہ کریں. یہ بات جب یہاں تک ہوئی ہے، اور جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، جو بھی بیٹالین آتی تھی نا ان کو کہا گیا تھا کہ خیام اہل بیت جو ٹینٹس آف اہل بیت تھے اس کے پیچھے گھوڑوں کو دوڑا کر چلے، تاکہ بیویوں کو پتہ چلے کہ کوئی دشمن آئے ہیں. یہ ایک نہیں 10 دشمن آئے ہیں. تو بیویوں کے دل دہل جاتے تھے کہ جو بھی آتا تھا اب کون آیا کا 7,000 کی فوج لے کر آیا، اب یہ 10,000 کی فوج لے کر آیا، یہ 5,000 کی فوج لے کر. بس میرے عزیز دوستو، اب آپ یہ سوچئے میرے عزیز دوستو، جس زینب کا دل دہلا ہوگا، وہ زینب نے اپنے بچوں کو کیا قربان کس درد سے کیا ہوگا اپنے بھائی کے لیے. اور ایسا کریں. جناب زینب کے 2 فرزند جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اون و محمد. اب باقی کی تاریخ انشاءاللہ پھر کل، آج کے لیے کافی. جناب زینب جب مدینے سے چلی تھی تو ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار مکے میں تھے. امام حسین سے خدا حافظی کی، اس سے کہ عبداللہ ابن جعفر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ مریض تھے. اور عبداللہ ابن جعفر کو امام حسین علیہ السلام نے مکے میں ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ رکھا تھا. مدینے کے اندر محمد حنفیہ کو رکھا تھا، اور مکے کے اندر عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر کو رکھا تھا. جب 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد قافلہ جب تھوڑا دور گیا نا تو کہا، آواز آئی کہ بھئی قافلے کو روکو. کہا اب کیا بات ہے؟ کہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا شاید وہ جناب زینب کو روک دیں گے شوہر. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہا کہ محمل کے پاس آئے. تو شاید جناب زینب نے کہا ہو کہ کیا عبداللہ ہمیں روکنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تمہیں وعدہ یاد نہیں ہے کہ جب میرے بابا نے تم سے شادی کرائی تھی تو مہر کے اندر ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب بھی حسین کے ساتھ زینب جانا چاہے گی تو حسین کے ساتھ زینب کو جانے دے گا. رو کر عبداللہ ابن جعفر نے کہا، شہزادی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سفر پرخطر ہے، میں مریض ہوں اور میں اس سفر پہ جا نہیں سکتا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ہماری طرف سے نمائندگی کرے، امام حسین کی نصرت کر سکے. کہا عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اے شہزادی میں 2 اپنے فرزند لے کر آیا ہوں، ایک اون ایک محمد. دیکھیے اگر کربلا میں اگر کہیں راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے
اور امام حسین پر آنچ آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا، دوسرے کو میری طرف سے قربان۔ اللہ جناب زینب بڑی خوش ہوئی، قافلہ آگے بڑھا، کربلا پہنچ گیا۔ شب عاشور جب آئی ہے تو ہر بی بی اپنے اپنے قربانی کو سامنے کھڑا کر کے کہتی تھی کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو بیٹا پہلے تم شہید ہو جانا، دیکھو علی اکبر شہید نہ ہونے پائے، یہ امام حسین کا بیٹا ہے، کہیں قاسم شہید نہ ہونے پائے، یہ امام حسن کا بیٹا ہے۔ تو ہر ماں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی تھی، بی بی ام فروہ قاسم سے یہ کہہ رہی تھی بیٹا قاسم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین پر کوئی اور قربان ہو جائے، کہیں یہ نہ کہا جائے کہ ام فروہ نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی۔ تو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ جناب زینب اپنا ام محمد کو کھڑے کر کے کہہ رہی دیکھو کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے بچوں، ارے تم عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہو، جعفر تیار کے بیٹے ہو، کہیں میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا کو میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں۔ اے بچوں دیکھو اگر مقتل میں جانا تو کبھی فرات کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا بچوں۔ ایک مرتبہ انہوں محمد نے کہا کہ اے اماں آپ کل ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت تو دلا دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے جنگ کرتے ہیں، دیکھیے ہم کیسے لڑتے ہیں، دیکھیے کیسے ماموں کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے پوری رات ماں کی دعائیں لیتے رہے اور جذبے کے اندر تڑپتے رہے، کبھی خیمہ امام حسین میں جا کر سلام کر رہے ہیں، کبھی ماموں کا چہرہ دیکھ کر پھر امی کے خیمے میں آتے ہیں، کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں اماں کل صبح تو ہونے دیجئے۔ اور ہر بار جب صبح ہو گئی تو ہر بار کسی کی بھی لاش آئی تو اولو محمد ماں کو خیمے میں چہرہ نہیں دکھا رہے، کیوں اماں کہہ رہی ہے بچوں ابھی گئے نہیں مقتل میں۔ اور بار بار اولو محمد آ رہے ہیں امام حسین کے سامنے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے، اور ماموں کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا تم لوگ اندر خیمے میں چلے جاؤ۔ بار بار خیمہ امام حسین کے دروازے پر اتنی مرتبہ اجازت لے لی تھی کہ اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ امام حسین کے خیمے میں کیسے جائے۔ یہ دونوں بچے خیمہ امام حسین کے دروازے کے باہر کھڑے ہی رہے، اتنا انتظار کیا مگر جب دیکھا امام اجازت نہیں دیں گے، بار بار جیسے امام خیمے سے باہر نکلتے تھے یہ دونوں بچے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے تھے، ارے ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔ مگر جب بے آس ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب کچھ نہ ہوگا، ماں کے خیمے میں آئے، کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اتنا سننا تھا جناب زینب نے اپنے سر پہ ردا رکھی، بھائی کے خیمے میں آئی، کہنے لگی کہ اے بھیا کیا بہن کی قربانی قبول نہ ہوگی، میں ماں فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دوں گی۔ اتنا سننا تھا امام حسین نے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر امام حسین نے ایک بچے کو سوار کیا، دوسرے کو ابو الفضل عباس نے سوار کیا۔ دونوں جناب زینب کے بچے خوش خوش مڑ مڑ کر اپنی ماں کو سلام کر کے مقتل کی طرف دوڑے، اور مقتل کی طرف رجز پڑھ کے کہا کہ ہم جعفر تیار کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کے جنگ کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، اگر کسی میں دم ہو تو آئے تو ہم سے جعفر تیار کے خون کا بدلہ دیکھ لے کہ ہمارے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، یہ دونوں بھائی ایسے لڑ رہے تھے کہ ایک بھائی کسی دشمن کے سینے میں نیزہ چبوتا تھا تو دوسرا بھائی بھی اسی کے سینے میں نیزہ چبوتا تھا، پھر یہ تیر کر لیتے تھے، اس کے سینے کو چاک کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے دونوں بھائی ایک دوسرے کے سپلیمنٹری بن کے لڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب بہت سارے شقی مر گئے تو اس وقت عمر سعد نے کہا کہ یہ جعفر تیار کے بیٹے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ چنانچہ چاروں طرف سے ان دونوں بچوں کو گھیر لیا گیا، تو یہ بچوں نے بالکل یعنی بغیر خوف کے ایک اپنی بیک کو بیک سے لگا کر
ان دونوں نے لڑنا شروع کر دیا. لہٰذا اب یہ 180 ڈگریز ایک بھائی لڑ رہا تھا, دوسری 180 ڈگریز دوسرا بھائی لڑ رہا تھا. یعنی بیک ٹو بیک انہوں نے جو کر لیا, جس کی وجہ سے کوئی بھی سامنے آتا تھا تلوار سے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دو بچے اشقیاء کے اوپر یلغار کیے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. اشقیاء 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں, نہ تلوار کا زخم انہیں توڑتا ہے, یہ ماں کی دعائیں ہیں جو ان کے رگوں سے پھوٹتی جا رہی ہے, شجاعت کے داغ نکلتے جا رہے ہیں. مگر پھر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بچے جب تک ساتھ لڑیں گے تب تک ہم انہیں قتل نہ کر سکیں گے, ان دونوں بچوں کو الگ کرو. چنانچہ اشقیاء بیچ میں گھس آئے, دونوں بچے الگ ہو گئے. اب کوئی پشت پر وار کر رہا ہے, یہ سامنے وار نہیں کرتے تھے, بچوں کو پشت پہ نیزے مار رہے تھے, تلواروں سے کاٹ رہے تھے. اب یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آئے, یا اماں اللہ اصل علیکم من السلام, اے ہمارے نام ہمارا سلام ہو. امام حسین نکلے, جناب زینب کے بچوں کی لاش اٹھانے. ابو الفضل عباس بھی چلے, دونوں بچوں کی لاش کو اٹھایا. زخمی بچے تھے, دم گھٹ رہا تھا, کہا کہ اماں کہاں ہے. پھر اس کے بعد یہ بچوں کی لاش جب خیمے میں لائی گئی, امام حسین نے کہا اے زینب ہمارا پرسا ہو, بہن زینب کہاں ہے. کہا کہ بہن زینب کہیں نہیں, کہا سجدے میں شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے. اے پروردگار تیرا احسان ہے جو تو نے زینب کی لاج رکھ لی. پھر اس کے بعد چھوٹے بچے کے, چھوٹے بیٹے کے سانس ابھی چل رہی تھی, تو کہا کہ میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر اماں سجدہ شکر کر کے آئی, دونوں لاش کے درمیان بیٹھ گئی. تو چھوٹے بیٹے نے کہا اماں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب ماں نے کان لگایا تو چھوٹے بچے نے کہا کہ اماں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, فرات کے کنارے کی طرف دیکھا بھی نہیں. کیا اماں اب ہم سے راضی ہو گئی؟ اب یہ کہنا تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. زینب سر سجدے شکر میں چلی گئی. بیویوں نے کوہرام برپا کیا, ہائے زینب کیا ہونا محمد, ارے جب کربلا میں کوئی نہیں. یہ ہونا محمد کے سر وہ سر تھے جو کہ ہمیشہ جب آزاد ہوئی ہیں بیویاں, یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ سب سرہائی شہداء گئے. جب بیویاں آزاد ہوئی ہیں تو اس وقت جناب زینب نے کبھی بھی ان بچوں پر گریہ نہیں کیا, کبھی بھی ان بچوں پر گریہ نہیں کیا. کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا کہ جب جناب زینب نے ان بچوں پر گریہ کیا ہو. جب شام میں آزاد ہو گئی تو سب سرہائے شہداء واپس آنے لگے. اس وقت ہر بیوی آتی تھی اپنے شہید کے سر کو اٹھا کے اس پر گریہ کرتی تھی. مگر جب 2 سر آئے کوئی اٹھانے والا نہ تھا. شام کی بیویوں نے تڑپ کے کہا کیا ان 2 بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے کہا ایسا نہ کہو, ان کی ماں زندہ ہے مگر حسین پر روئے گی. اتنا سننا تھا. یہ محمد پر جناب زینب نے گریہ نہ کیا. مگر جب جناب زینب مدینہ پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر پر سب شہداء کا پرسہ دیا, تب اون و محمد کا پرسہ دیا. مگر جناب زینب نے کبھی بھی اون و محمد کہہ کر یاد نہ کیا. کچھ عرصے کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اے چوتھے امام اپنے پھوپھی سے کہو ذرا اپنے گھر واپس بھی آئیں. چنانچہ جب جناب زینب اپنے گھر واپس گئی ہیں تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہ 2 بستر نظر آئے اون محمد کے, خالی بستر نظر آئے. ماں کا دل بھر آیا. کربلا کا رخ کر کے کہا اون محمد تم پر میرا سلام, تم نے ماں کی لاج رکھ لی. ارے ماں قیامت میں فاطمہ الزہرا, ماتم حسین, یا حسین